تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آج آپ سب کو اکٹھا کرنے کا ایک مقصد ہے. سوچا کہ عظمت قرآن کے اوپر چند معروضات آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں. آپ کی عمریں اور آپ کا تجربہ مجھ سے کئی زیادہ ہے، تو بس یہ سیکھنے سکھانے کی نیت سے یہاں سب بیٹھے ہیں. تو اللہ پاک نے ہم پر ویسے تو کئی سارے انعامات کیے ہیں. دو انعامات اللہ نے سب سے بڑے کیے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دی ہے جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں، اور نمبر دو، اللہ پاک نے ہمیں اپنے نبی دیے ہیں جنہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شخصیت ہے وہ ہم سب کے سامنے آیا ہے. آج عظمت قرآن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ بات کروں گا. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ پہاڑ یا تو جھک جاتا یا پھٹ جاتا. یہ قرآن کا وزن نہیں اٹھا سکتا تھا. تو اللہ نے اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے. اس دل پر اتارنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پر اتارا جاتا تو قرآن کے اندر اتنا جلال ہے کہ وہ پہاڑ پھٹ جاتا. اس قرآن کی اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ اسے اٹھا نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا. اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ اگر دل سے رسول اللہ کے گزر کے ہمارے پاس قرآن نہ پہنچتا تو قرآن جلالی کلام تھا، گرم تھا. ہم پڑھتے ہماری زبان جل جاتی، ہم دل میں سوچتے دل جل جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، ان کی شخصیت جمالی ہے، ٹھنڈی ہے. تو قرآن گرم تھا، جب رسول اللہ کے دل سے گزرا اب وہ قرآن ٹھنڈا ہو گیا. اب ہم زبان سے پڑھتے ہیں تو لذت ملتی ہے، دل میں سوچتے ہیں تو لذت ملتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی وجہ سے ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں چلے جائیں گے اور امت کی بخشش کے لیے اللہ سے طلب کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ سر اٹھائیں. ایک مقررہ مقدار ہوگی کہ اتنے بندے آپ جہنم سے نکلوا کر جنت لے کے جا سکتے ہیں، وہ نکلوا لیے جائیں گے. پھر دوبارہ رسول اللہ سجدے میں جائیں گے، ایک مقررہ مقدار دوبارہ دی جائے گی، بندے نکلوا لیے جائیں گے. تیسری مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، اللہ ایک بار پھر موقع دیں گے اور مقررہ مقدار جو جہنم میں گئی ہے وہ امتی باہر آ جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باقی رہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں، اب وہ لوگ باقی رہے ہیں جنہیں قرآن جہنم سے نکلنے نہیں دے رہا. اب ان کے لیے میری بھی سفارش کام نہیں آئے گی. انہیں قرآن روکے بیٹھا ہے، اب وہ جہنم سے نہیں نکل سکتے. اس سے پتہ چلا کہ بہت جگہ جہاں رسول اللہ کی سفارش چل سکتی ہے وہاں قرآن اس سے بڑھ کر بھی سفارش کرتا ہے، جیسے جہنم کے معاملے میں. اچھا، پھر اس سے آگے چلیں. قرآن میں اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی نقل کرتے ہیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے انہیں ناکامی ملی ہے، اس وجہ سے یہ جہنم گیا. تو رسول اللہ خود جہاں امت کے لیے اتنا فکر مند ہے کہ کوئی بندہ جہنم نہ جائے، لیکن ان کے لیے خود فرما رہے ہیں کہ انہوں نے چونکہ قرآن کو چھوڑا ہے اب یہ اس لائق نہیں ان کی سفارش کی. تو فرمایا حدیث کے اندر ہے القرآن حجت اللہ کا او علیہ کا. یا تو قیامت کے دن قرآن آپ کے حق میں سفارش کرے گا یا آپ کے خلاف سفارش کرے گا، دونوں میں سے کوئی یہ کام ہوگا. اب قرآن کے کیا حقوق ہیں ان کو ادا کر لیا جائے تو ہم نہ صرف رسول اللہ سے سفارش کرنے والے، نہ صرف رسول اللہ سے لینے والے، بلکہ قرآن سے بھی لینے والے بن جائیں گے. اچھا، پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن اترنے میں رسول اللہ کو کتنی قربانیاں ملی ہیں، کتنی قربانیوں سے گزرنا پڑا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کی کیفیت ہوتی تھی نا تو سخت سردی کے اندر بھی پسینے آ جاتے تھے. حضرت علی کی روایت ہے، فرمایا کہ میرا جو گھٹنا ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے نیچے تھا اور اسی وقت وحی اترنا شروع ہوئی. جیسے ہی وحی اتری مجھے ایسے محسوس ہوا میں اپنی زندگی میں کبھی یہ گھٹنا اٹھا نہیں سکوں. ہڈیاں اور چورا چورا ہو گیا میرا گھٹنا، اتنا وزن ہوتا تھا. اگر اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تو اونٹنی بھی بیٹھ جاتی تھی، اتنا وزن ہوتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ بوڑھے ہو گئے. رسول اللہ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتھا،
کہ مجھے سورہ ہود نے اور سورہ اس جیسی اور صورتوں نے جس میں قیامت کے تذکرے ہیں انہوں نے بوڑھا کر دیا۔ یاد رکھیں یہ کلام پتہ کس وقت کیا جاتا ہے؟ جب ایک باپ اپنی اولاد کے سامنے کہتا ہے کہ تمہارے لیے کماتے کماتے میں نے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا، اب بھی اگر تم میری عزت نہیں کرتے، میری قدر نہیں کرتے تو کیا فائدہ میری جوانی۔ رسول اللہ نے بھی یہی طرز اختیار کیا، فرمایا کہ تمہارے لیے تم تک قرآن پہنچانے میں نے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدلا ہے، اب اگر پھر بھی کوئی قرآن نہیں اٹھاتا یا قرآن کو نہیں سمجھتا تو کیا فائدہ رسول اللہ کی اتنی قربانیوں کا کہ شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ بوڑھا کر دیا رسول اللہ کو اس قرآن کے اترنے نے۔ اتنی قربانیاں رسول اللہ نے اس قرآن کے پیچھے دی اور ہمارے اکابرین نے بھی دی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ایک بادشاہ کے دور میں ان کا وقت گزرا تو بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ تو 4000 علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ قرآن مخلوق ہوتی ہے اللہ کی تو مخلوق ایک وقت رہتی ہے اس کے بعد قبروں میں چلی جاتی، اگر قرآن مخلوق ہے تو ایک وقت رہے گا اس کے بعد مٹ جائے گا، تو یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن بادشاہ اڑ گیا، بادشاہ نے کہا گرفتاریاں آئیں گی، اپنے اس فتوے سے رجوع کر لو۔ تو 4000 علماء نے فتویٰ دیا تھا، جب گرفتاریاں آئی ہیں تو صرف 400 بچے، اور جب عین دروازے پر پہنچے تو صرف اور صرف 4 علماء بچے، اور جب گرفتار کر کے لے کر گئے تو صرف 2 تھے جانے والے، 2 رک گئے تھے، ان میں ایک امام احمد بن حنبل اور ایک راہبہ بزرگ تھے۔ جب ان کو لے کے جایا جا رہا تھا راستے میں راہبہ بزرگ کی وفات ہو گئی اور ایک اکیلا 4000 علماء میں جو ڈٹ کر کھڑا ہوا وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اس قرآن کے پیچھے انہوں نے اتنی قربانیاں دی۔ اچھا ان کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ ان کو وہ کوڑا مارا جاتا تھا، اگر کسی ہاتھی کو بھی مار دیا جائے تو اس کی چنگاڑیں نکل جائیں، ایسا ایک کوڑا نہیں 100 کوڑے مارے جاتے تھے ان کو۔ اور جب ان کو رہا کیا گیا تو رہا کرتے ہوئے بادشاہ نے ایسے نہیں رہا کیا، ان کی کمر کے اس پیچھے والی ہڈی، پیچھے والی جگہ میں ایک زہر آلود کسی جانور کی ہڈی پیوست کروا دی، آپریشن کروا کے ان کو بھیج دی۔ اب وہ تڑپتے، اتنا تڑپتے کہ بلک بلک کے روتے کہ کہاں درد ہو رہا ہے۔ ان کا بیٹا بھی پریشان کہ کہاں درد کہاں ہو رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، نہ بخار ہے نہ ٹائیفائڈ ہے نہ کچھ ہے، تو یہ ہو کہاں رہا ہے درد۔ جب جگہ جگہ سے تلاش کرایا اور پتہ کروایا تو ایک حکیم نے بتایا کہ ان کی کمر کی پچھلی سائڈ پر کسی نے زہر آلود ہڈی سمو دی۔ جب وہ نکالی گئی تو امام احمد بن حنبل فرماتے تھے مجھے آج ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے اوپر سے پہاڑ اٹھا دیا گیا۔ اس دن کے بعد سکون ملا۔ تو یہ قرآن کے پیچھے ساری قربانیاں دی گئی ہیں کہ صرف قرآن بچ جائے، قرآن بچ جائے، قرآن بچ جائے، اور آج ہمارا یہ حال ہے۔ تو قرآن کے کچھ حقوق ہیں، ان میں ویسے تو بہت سارے حقوق ہیں لیکن بنیادی حقوق 5 ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ 5۔ اگر ان کو سامنے رکھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے تو یقیناً ہم قرآن کے حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ نمبر 1، قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اس کے اوپر کس طریقے سے ہم، اس کے 30 سپاروں کا ایمان، اس کے آخری کتاب ہونے کا ایمان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان ساری چیزوں پر ایمان لایا جائے، جسے قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اسے ایمان کہتے ہیں۔ یاد رکھیں 4 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میں ایک جگہ چائے پینے کے لیے گیا تو میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، تو وہ آن لائن بزنس کرتا تھا امریکہ میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ جو ایک آدمی تھا تو آن لائن میری اس کے ساتھ دوستی ہوئی، تو وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی ایسا پڑھنے کے لیے یا کچھ بھی بتاؤ کہ میرے دل میں سکون نہیں ہے، پیسہ بہت، بیوی بچے بہت، گھر بہت، لیکن سکون نہیں ہے۔ تو اب کہتا ہے کہ میں نے اپنا موبائل کھول کے دیکھا کہ کس سے پوچھوں کہ اس کو کیا بتانا ہے۔ بدقسمتی سے میرے موبائل میں ایک ایسا کنٹیکٹ بھی نہیں تھا کہ جس سے پوچھوں جو میری دین میں رہنمائی کرے، چاہے جائے کہ اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے تو بتا سکوں۔ تو اللہ اللہ کر کے کوئی ایک آدمی ملا، وہ مفتی تھا، اس سے پوچھا کیا کہیں، انہوں نے کہا کہ درود شریف ان کو بھیج دو، تو یہ ان کو کہو، ان کو یہ نہیں بتانا یہ رسول اللہ کا کلام ہے وغیرہ وغیرہ، بس ان کو کہو یہ میجیکل ورڈز ہیں، ان کو پڑھا کرو تمہارا کام ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب حال یہ دیکھیں، انہوں نے جا کے بتایا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کچھ میجیکل ورڈز ہیں، ان کو آپ پڑھا کریں، آپ کو سکون ملے۔ آپ یقین کریں اس نے پڑھنا شروع کیا، 15 دن کے بعد جب اس نے دوبارہ پوچھا ہاں کیا حالت ہے، کہہ رہا میرا دل بہت سکون میں، اب نہ صرف میں خود پڑھتا ہوں، میری بیوی بچے پڑھتے ہیں، اب نہ صرف میں پڑھتا ہوں بلکہ میں نے اپنے پورے خاندان میں جو سارا کافر ہے، سارا کفر ہے، ان کو بھی پڑھا رہا ہوں، اور ان کو نہیں پتا یہ کون سی چیز ہے۔ تو ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھو ہمارے پاس ایمان ہے لیکن اتنی تاثیر نہیں ہے، ہم اس یقین سے پڑھے تو ہمیں نہیں مل سکتی۔ وہ غیر اسلام ہو کر جس کے پاس ایمان کا کچھ حصہ تک نہیں ہے، وہ اگر یقین سے پڑھتا ہے، وہ اگر پختہ یقین سے پڑھتا ہے تو اس کو اللہ پاک نواز رہے ہیں، اس کو سکون دے رہے ہیں، تو ایمان والے کو نہیں دیں گے۔ تو صرف یقین کی بات ہے، اگر اس قرآن پر ہمارا یقین بھی پختہ ہو جائے نا تو یہ بھی نجات کے لیے کافی۔ نمبر 2 حق، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے حقوق میں سے تلاوت کا جو حق ہے وہ ایک ایسا حق ہے کہ سال میں 2 مرتبہ الحمد سے لے کر والناس کی سین تک 2 مرتبہ کم از کم پڑھے، تب جا کے قرآن کا تلاوت کا حق صرف ادا ہوگا، اور تلاوت کی گئی ہے۔
بخاری شریف کے اندر ایک بڑے مشہور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میری موت کا وقت آیا تو میری بہن میرے پاس آئی اور رونے لگی میری موت پر کہ اب آپ کی موت آنے لگی. انہوں نے کہا روتی کیوں؟ اگر رونا ہے تو اپنے لیے رو، میرے لیے نہیں. کہا آپ جا رہے ہیں اس لیے رو رہی ہیں؟ کہا نہیں، ساری زندگی تو رویا ہوں اس دن کے لیے، یہ تو میری خوشی کا دن ہے، آج موت آئی ہے. کہا تیرے بھائی نے اس کمرے کے کونے میں 6000 قرآن ختم کیے ہیں، پڑھنے والوں نے پڑھا ہے اور اس طرح اس طرز پر پڑھا ہے جیسے پڑھنے کا حق ہو. تو آج تو خوشی کا دن ہے کہ ساری زندگی میں روئے ہیں. تو تلاوت کا حق ادا کیا جائے. یہاں ایک بار لوگ شبہ کرتے ہیں کہ جی جب آپ کو قرآن ہی نہیں سمجھ آ رہا ہے، آپ کو یہی نہیں پتا قرآن کا لفظ کیا کہہ رہا ہے، تو تلاوت کا فائدہ کیا؟ یاد رکھیں قرآن نے رسول اللہ کو جو نبوت کی ذمہ داریاں دی ہیں نا، ان میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ تلاوت بھی کریں. کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دل کو پاک کریں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، تلاوت بھی کیجیے. تو تلاوت کا حکم الگ سے دیا ہے، اور تلاوت کا حکم صرف یہ نہیں ہے کہ پڑھ لیا ثواب مل گیا، یہ قرآن کی حفاظت کا حصہ ہے. یاد رکھیں اس سے آگے جب چلیں گے قرآن کو یاد کرنا بھی تیسرا حق ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یوز کر رہے ہیں، کیا فائدہ جب مطلب ہی نہیں سمجھ آنا؟ کیا فائدہ جب مطلب نہیں آئے گا تو قرآن پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے؟ یاد رکھیں بالفرض والمال، بالفرض والمال، پوری دنیا کا کفر اگر اس بات پر اکٹھا ہو جائے گا قرآن دنیا میں جتنے بھی ساروں کو جلا دیا جائے، نعوذ باللہ، یا ختم کر دیا جائے، یا ڈیلیٹ کر دیا جائے، جتنے ایپس میں قرآن موجود ہے ڈیلیٹ کر دیا جائے، تو ہمارے پاس وہ صلاحیت موجود ہے، ہمارے مدارس میں وہ بچے موجود ہیں کہ اگر 10 سال کے حافظ قرآن کو اگر بٹھا دیا جائے تو وہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا کا پورا قرآن لکھ دے گا. تو یہ قرآن کی حفاظت ہے. اللہ خود تو نہیں اتریں گے، اللہ ان بچوں سے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیں گے. تو پتہ چلا جہاں تلاوت حق ہے وہاں قرآن کو یاد کرنا بھی حق ہے. ہم صرف آخری 10 آیتیں یاد کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے قرآن کا حق ادا. نہیں، ایسا نہیں ہے، جتنا ہو سکے یاد کیا جائے. ایک بزرگ تھے، ان کی حسرت رہ گئی کہ مجھے ایک نیک بیوی ملتی جو میرے ساتھ دین کی خدمت کرتی. اب بزرگ ہو گئے ہیں، اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں دوسری شادی کروں گا اور کسی عالمہ حافظہ سے کروں گا جس کو قرآن آتا ہو. اب ان کی بیوی تو حافظہ نہیں تھی، تو بیویاں کہاں دوسری شادی کی اجازت دیتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو 15 دن تم بھی تلاش کرو، 15 دن ہم بھی تلاش کرتے ہیں، لیکن کوئی فیصلہ نہیں کرنا. نہیں، بلکہ 2 مہینے کی بات کی کہ 2 مہینے تم بھی تلاش کرو، میں فیصلہ نہیں کریں گے. اس بوڑھی بیوی نے 2 مہینے کے اندر پورا قرآن حفظ کیا، اور 2 مہینے کے بعد کہا تم نے کہا تھا نا دوسری شادی کرنی ہے، کس وجہ سے؟ کہ حافظہ بیوی ملے. لاؤ میں قرآن یہ سامنے رکھتی ہوں، کہیں سے بھی مجھ سے پوچھو مجھے پورا قرآن آتا ہے. تمہیں حافظہ چاہیے تھی، میں تمہیں حافظہ مل گئے. تو حفظ کرنے والوں نے بھی اس طرح حفظ کیا. نمبر 4، قرآن کا چوتھا اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. قرآن کو سمجھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یاد رکھیں پرانے دوروں کا وقت ہے جب موبائل واٹس ایپ نہیں ہوا کرتی تھی، تو بوڑھے اور جاہل ماں باپ اپنے بچوں کو دور پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، تو وہ خطوط جب بھیجتے تھے ان کو پڑھنا تو آتا نہیں تھا، یہ تڑپ جاتے تھے کہ یہ خطوط میں لکھا کیا ہے. لوگوں کی منتیں کرتے تھے کہ ہمیں بتائیں اس پیغام کے اندر ہے کیا، ہم پڑھیں تو صحیح ہمارا بچہ ہے کیسے. تو آج سے 14 صدیاں پہلے اللہ نے جو رسول اللہ کے ذریعے ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے، کسی میں اتنی تڑپ پیدا ہوئی کہ اس قرآن کو بھی سمجھ کے دیکھا جائے ہمیں بھیجا کیا ہے، ہمارے لیے پیغام کیا تھا. کسی کے اندر اتنی تڑپ ہے؟ نہیں. قرآن سمجھنا سب سے بڑا حق ہے. یاد رکھیں یہاں بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ترجمہ اٹھا لو اور قرآن کو خود سمجھ لو. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ عربی کے ماہر تھے، عرب کے اندر پڑے بڑے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کیوں سیکھا؟ ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے قرآن بھیجا ہے، پہلے استاد بھیجا پھر کتاب بھیجی، یہ اشارہ دینے کے لیے کہ اس کتاب کو استاد سے سمجھنا. اور اگر یاد رکھیں اگر آپ کو قرآن نہ سمجھ آئے، چاہے آپ کو جتنی بھی عربی آتی ہو، تو آپ دین پر نہیں چل سکتے. کیسے؟ حضرت عدی بن حاتم ہے، ایک صحابی ہے، قرآن کی ایک آیت اتری کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کیا کہ ایک کالا دھاگا اور سفید دھاگا ان کو اکٹھا کر دو، جب یہ جدا ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دینا. یہ سحری کے احکام تھے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ ایک کالا دھاگا اور سفید دھاگا لیا، دونوں کو ملا کے رکھ دیا اور کھانا شروع کر دیا. کھا رہے ہیں. اب وہ دھاگے نہ تھوڑی نا الگ ہونا تھا خود سے. اب حتیٰ کہ سورج بھی نکل آئے بڑے پریشان کہ یہ کیا حکم ہے، رسول اللہ کے پاس تشریف لائے. حالانکہ عربی جانتے ہیں، عرب کے ماحول کے ہیں. آ کے پوچھا کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تم آیت صحیح نہیں سمجھے. آیت کا مطلب یہ ہے کالا دھاگا مطلب رات کا اندھیرا، سفید دھاگا مطلب دن. اگر جب رات دن سے جدا ہو جائے مطلب یہ کہ سورج نکل آئے تو پھر کھانا پینا بند کر دیں. یہ حکم ہے. اب دیکھو رسول اللہ کی تشریح موجود نہ ہوتی یہ قرآن کسی کو سمجھ آنا تھا؟ یاد رکھیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے نبی کے در پہ آنا پڑے گا، اور نبی کے کلام کو سمجھنے کے لیے صحابہ اور اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم 6 آدمیوں میں اللہ نے جمع کیا ہے، ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود. کتنے بڑے اجلہ صحابہ میں سے ہیں. 8 سال انہوں نے قرآن کی صرف سورۃ البقرہ سیکھنے میں صرف کر، صرف 8 سال.
ہم میں سے کوئی یہ کہے نہیں میں تو 2 سال میں کر کے فارغ بیٹھ جاؤں گا، تو وہ عبداللہ بن مسعود جسے عربی بچپن سے گھول کے پلا دی گئی تھی اس کے عرب کے ماحول نے، وہ اگر 8 سال رسول اللہ کی خدمت میں سرو کر رہا ہے صرف قرآن سمجھنے کے لیے، تو پتہ چلا کہ قرآن بغیر استاد کے سمجھائے سمجھ نہیں آئے. اور جب تک قرآن نہیں سمجھ آئے ہمیں کیا پتا قرآن کے اندر احکامات کیا ہیں، ہمیں کیا پتا. علامہ آلوسی رحمہ اللہ درس دے رہے تھے عوام میں، سورۃ الفاتحہ کا درس دے رہے تھے، تو انہوں نے یوں از روئے دعویٰ کہا کہ سورۃ الفاتحہ کا جو میں درس دے رہا ہوں میں چاہوں تو اس سے 10,000 مسائل نکال سکتا ہوں صرف سورۃ فاتحہ سے. عوام میں سے ایک دیہاتی کھڑا ہوا، اب دیہاتیوں کو کہاں اتنی سینس ہوتی ہے کہ یہ بات کرنے والی ہے یا نہیں ہے، انہوں نے کہا نکال کے دکھا. تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ وہیں بیٹھے اور 10,000 مسائل لکھ کر امت کے سامنے پیش کیے صرف سورۃ الفاتحہ سے. اتنے مسائل ہیں. قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے حدائق ذات بہجہ، 1000 جلدوں پر تفسیر ہے. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر 5 والیومز کے اندر ہے اور سورۃ الفاتحہ کی 25 جلدوں میں. تو یہ قرآن کی تفسیر قیامت تک ہوتی رہے گی. اس میں سے کیا احکامات نکلتے رہیں گے، کیا احکامات نکلتے رہیں گے، یہ ہمارے سامنے اللہ نے رکھ دیا. اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے کروڑوں اربوں مسائل کو لکھ دیتے قرآن میں تو یاد کرنا بھی مشکل تھا، سمجھنا بھی مشکل تھا. اللہ نے زمین رکھی ہے ایسے قرآن کی، اس کے نیچے کروڑوں اربوں مسائل رکھ دیے ہیں. اب قرآن کا عالم آئے گا، قرآن کا ماہر آئے گا، اس زمین کے اندر کھڈا مارے گا اور اس میں سے اپنے قیمتی موتی نکال کے چلا جائے گا. جیسے پہاڑوں میں ہوتا ہے، پہاڑوں کے نیچے اللہ نے کئی خزانے رکھے، سارے اوپر رکھ دے تو زمین دب جاتی، زمین کے نیچے رکھ دیے. ماہر آئے گا اس میں سے نکال کے اپنے مقصد کا کام لے جائے. تو قرآن میں بھی کروڑوں اربوں مسائل رکھے ہیں. قیامت تک یہ کتاب رہنمائی کرے گی. اور وہ کیسے کرے گی کہ اس میں سے آؤ مسائل نکالو، چلے جاؤ، اپنی ضرورت کا ہر دور کا مسئلہ اس قرآن سے ملے گا. امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ انی لاتعجب ممن یقرأ القرآن ولم یعلم تاویلا فکیف یلتذ بقراءته. فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو قرآن تو پڑھے اور اسے مطلب نہ آتا ہو، پھر وہ کیسے اس قرآن سے لذت حاصل کرے. اسے کیسے، میں سمجھ ہی نہیں سکتا اس کو اس قرآن سے کیسے لذت مل سکتی ہے جب اس کو مطلب ہی نہیں آتا. حضرت علی فرمایا کرتے تھے نا کہ جب میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. یہ تب ہے جب ہمیں مطلب آئے گا، یہ تب ہے جب ہمیں معانی سمجھ آئیں گے کہ یہ قرآن کہتا کیا ہے، سمجھاتا کیا ہے. تو یہ ایک اللہ پاک نے دیکھا نا قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے صرف قرآن کو نہیں محفوظ کیا، قرآن کی زبان کو بھی محفوظ کیا، عربی زبان کو. 1400 سال کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اپنی اصلی حالت میں ہو. ایک واحد قرآن، یہ اس کا معجزہ نہیں. ایک انگریز نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، اگر آپ کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میری اس کتاب سے 1000 سال بعد بھی وہی فائدہ اٹھایا جائے جیسے آج اٹھایا جا رہا ہے، تو عربی زبان میں کتاب لکھیں. انگلش میں نہیں، انگلش 50 سال کے بعد چینج ہو جائے گی، اس کے الفاظ چینج ہو. لیکن عربی ایسی زبان ہے جو آج سے 14 صدیاں پہلے بولی جاتی تھی، آج بھی وہی لفظ بولا جاتا ہے جو آج قرآن میں ہے وہی ہم بولتے ہیں. تو عربی اللہ نے صرف قرآن کو نہیں محفوظ کیا، قرآن کی زبان کو بھی محفوظ کیا تاکہ اس امت کے لیے بطور معجزہ پیش کیا جائے کہ اس قرآن میں غور کرو گے تب تمہیں نجات ملے گی. اور پھر آخری نمبر قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے. یہ سمجھنے کا مسلدم ہے، جب تک آپ سمجھیں گے نا آپ عمل نہیں کر سکتے. عمل کریں گے دل خالی ہے، کس چیز پر عمل کر رہے ہیں؟ صرف ایمان ہے. تو جب سمجھ لیا جائے گا پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اور اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا. یاد رکھیں اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ قرآن پڑھ سکے. اور جب کوئی کام بندہ خود نہ کر سکتا ہو نا اور دوسرے کو کرتا ہوا دیکھے تو بڑا حیران ہوتا ہے. تو جب ہم تلاوت کرتے ہیں نا تو فرشتے بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار عجیب کتاب ہے، یہ کیسے پڑھ رہے ہیں اس کو. تو وہ قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ وہ جس زبان سے لفظ نکال رہا ہوتا ہے اس کو بھی چومتے ہیں کیونکہ وہ خود نہیں پڑھ سکتے. بڑے حیران ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ قرآن کیسے پڑھ رہا ہے اور کیسے سمجھ رہا ہے اور کیسے سمجھا رہا ہے. تو یہ اللہ نے ایسی کتاب ہے جو صرف اس مخلوق کو دی ہے، نہ پچھلی امتوں کو دی نہ کسی اور مخلوق کو دی. فرشتوں میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سوائے حضرت جبرائیل کسی فرشتے کو اصلاح نہیں دی کہ وہ قرآن خود پڑھ سکے. تو یہ صرف اس امت کو دی ہے. لہٰذا یہ حق ہے اس بات کا کہ ہم قرآن کو سمجھیں. نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوانی کو بڑھاپے میں بدلا، آج یہی اس کا حق ہے کہ ہم اس کتاب کو کھول تک پڑھیں بھی نہ. اور یہی حق ہے کہ ہم یہ دیکھے تک نہ جو 14 صدیاں پہلے ہمارے لیے پیغام آیا اور ہمیں پتہ تک نہیں ہے پیغام تھا کیا، پیغام ہے کیا. یہ جتنے بھی گمراہیاں ہیں یہ اس قرآن کی ایک ایک آیت سے حل ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ اگر ہم قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے والے بن جائیں. یاد رکھیں آخری بات تو یہ کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میرے اوپر اللہ نے یہ بات کھولی کہ نیکیوں میں نے بڑی نیکیاں تلاش کی لیکن قرآن سے بڑھ کر کوئی نیکی، اس کا سمجھنا، اس کا پڑھنا، اس کو دیکھنا، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے. اور یاد رکھیں میں نے گناہوں کو بھی بڑا تلاش کیا. کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ کہہ رہا میں نے شرک کے بعد کوئی ایسا گناہ نہیں دیکھا جو قرآن سے بڑھ کر. قرآن کو یاد کیا اس کو بھلا دیا، قرآن پڑھا عمل نہیں کیا، قرآن سمجھا عمل نہیں کیا، تو یہ قرآن کو بھلانا ہے. تو میں نے نیکیوں میں قرآن سے بڑھ کر نیکی نہیں دیکھی
اور گناہوں میں قرآن سے بڑھ کر قرآن کو چھوڑنے والا کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی، خاص طور پر قرآن کو تھامنے کی قوت دے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔